السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سپارہ سیقول سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 145 ہے۔ آیت نمبر 145 سے لے کر 150 تک جتنی بھی آیتیں آ رہی ہیں اس میں زیادہ تر خانہ کعبہ کی تحویل کا، قبلہ کی تحویل کا جو بیان ہے، جو پیچھے سارا میں پڑھ کر بتا کر آ چکی ہوں، اسی کے متعلق ہے۔ تو اس کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں، پھر میں آپ کو ساری اس کی تفسیر بتاتی ہوں۔ وَلَئِنْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ لوگ جن کو کتاب عطا کیا گیا ہے ان کو دیا جائے بِكُلِّ آیَةٍ، ہر ایک نشانی، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تب بھی آپ کے قبلے کی تابعداری نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی ان کے قبلے کی تابعداری نہیں کریں گے، یعنی اس کے پیچھے نہیں لگیں گے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور بعض کے قبلے کی تابعداری نہیں کریں گے۔ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، لیکن اگر آپ پیچھے چلے ان کی خواہشوں کے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آنے کے بعد بھی، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ کعبہ قبلہ تھا، پھر بیت المقدس قبلہ بنایا گیا، اور یہودیوں کا قبلہ پہلے ہی بیت المقدس تھا، عیسائیوں کا بھی ہے۔ تو اب کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو کوئی بھی نشانی دے دیں، اہل کتاب کو، یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اس کے پیچھے نہیں چلیں گے، اسے تسلیم نہیں کریں گے، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خانہ کعبہ دے دیا قبلہ بنا کر، تو اب بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ بیت المقدس کی طرف بھی رک کر کے نماز پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن وہ تب جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض کے قبلے کی تابعداری نہیں کریں گے، ہر ایک کا اپنا اپنا قبلہ ہے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مسلمانوں کا، ہر ایک کا اپنا اپنا قبلہ ہے، اور ہر ایک اپنے قبلے کے پیچھے۔ لیکن اگر آپ نے پھر بھی تابعداری کی، ان کی خواہشات کی، آپ کو علم آنے کے بعد، تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی حق کو چھوڑ کر باطل کی پیروی نہیں کریں گے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور نبی بھی وہ نبی معصوم، نبی تو سارے ہی معصوم ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خاص حفاظت کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی صفائی دنیا میں ہی 3 مرتبہ کی گئی ہے، چیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ سینہ مبارک، اس میں سے دل نکال کر اس کو دھو کر بعد میں رکھا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خاص طور پر حفاظت کی گئی ہے، اس لیے اکثر نبیوں کے ساتھ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی غلطی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص حفاظت کی گئی ہے۔ تو پھر آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں حق کو، باطل کی پیروی کر سکتے ہیں؟ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی امت کو یہ سبق ملے کہ بھئی آپ لوگوں کو حق کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے، اور باطل کے پیچھے آپ لوگوں کو کبھی نہیں چلنا ہے۔ ہر ایک کا قبلہ ہے، اور ہر ایک اپنے قبلے کے پیچھے۔ آپ اگر علم آنے کے بعد بھی اگر ان کی پیروی کریں گے تو پھر آپ ظالموں میں سے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یعنی اہل کتاب، یعنی یہودی اور عیسائی دونوں، یعرفونہ، ان کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹے کو پہچانا جاتا ہے۔ اگر بیٹے کو ہم اندھیرے میں دیکھیں، ماں باپ اگر اندھیرے میں دیکھیں بیٹے کو، اور اس کو پورے طریقے سے نظر بھی نہ آئے، تب بھی ماں کی نظر اور باپ کی نظر یہ جان جائے گی کہ یہ میرا بیٹا ہے، یا یہ میرا فلاں بیٹا ہے۔ یعنی ماں باپ کبھی بھی اپنے بیٹے کو دیکھنے میں غلطی نہیں کرتا، دھوکہ نہیں کھاتا۔ اچھا، پھر بیٹے کی کیوں کہی گئی، باپ کی کیوں نہیں کہی گئی؟ کہ بھی آپ اس کو اس طرح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے جیسے کہ اولاد اپنے باپ کو پہچانے؟ تو اس کا جواب یہ کہ باپ کو جو بچہ دیکھتا ہے وہ بڑی عمر میں ہی دیکھتا ہے، اس کے بعد جتنی وہ عمر بڑی ہوتی جاتی ہے وہ دیکھتا ہے، لیکن بچپن نہیں دیکھا ہوتا ہے باپ کا۔ لیکن باپ بیٹے کا بچپن سے ہی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی پیدا ہوتا ہے اس کی ہاتھوں میں ہوتا ہے، اس کے جسم کا ہر ایک انگ، ہر ایک نشان اس کو یاد ہوتا ہے۔ تو جب بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ نقش جو ہوتا ہے نا بیٹے کا، وہ باپ کے دل دماغ، باپ اور ماں دونوں کے، والدین کے دل دماغ پر وہ چھپ سا جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو اندھیرے میں بھی پہچان لیتا ہے، آدھا اگر نظر آئے تب بھی پہچان لیتا ہے، اگر اس کو سائڈ سے دیکھے تب بھی پہچان لیتا ہے، پیچھے سے دیکھے تب بھی پہچان لیتا ہے، صرف ہاتھ اور پاؤں دیکھ لے تب بھی پہچان لیتا ہے کہ یہ میرا فلاں بیٹا ہے یا میرا بچہ ہے۔
تو کیونکہ وہ بچپن سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تشبیہ دی گئی کہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حدیث آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں، عبداللہ بن سلام میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہودی بہت بڑے اسکالر تھے، بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے۔ یہ جب مسلمان ہوئے تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا، کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی سے پہچانتے ہو جیسے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں غلطی کر سکتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتے، کیونکہ اتنی وضاحت کے ساتھ ہمارے کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک نشانی لکھی ہوئی ہے۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر ہوگی، یہ تک بتایا گیا ہے کہ آپ کا چہرہ انور کیسے ہوگا، یہ تک بتایا گیا ہے کہ آپ کے ساتھی کون سے ہوں گے۔ میں تو حیران ہو گئی وہ واقعہ پڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو بیان کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے، ابھی وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا۔ اس وقت ملک شام میں یہ تجارت کے لیے گئے، آپ تجارت کیا کرتے تھے، مدینے کے لوگ، مکے کے لوگ، مکے کے جتنے بھی مہاجر ہیں وہ سارے تاجر تھے، مدینے والے سارے زراعت کیا کرتے تھے۔ تو اب تجارت کا مال لے کر گئے ملک شام، وہاں پر ان کو دیکھا ایک یہودی نے ان کو بلایا اور اس کو کہا کہ وہ مسافر ہو کر آئے تھے تو ان کو ضرورت تھی کہ کوئی اگر مہمان بنا کر اپنے پاس بٹھائے تو بہتر ہے، تو اس نے کہا کہ میری مہمانی کرو۔ یہودی نے کہا میں ایک شرط پر مہمانی کروں گا اور آپ کی ہر بات مانوں گا، آپ یوں کریں کہ یہ جو ساری زمین آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ساری میرے نام لکھ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں خدا کے بندے، میں تجارت کا مال لے کر آیا ہوں مکے سے، میں مکے کا عرب، یہاں میں نہ کسی کو جانوں نہ پہچانوں، یہ پتہ نہیں کس کی زمین ہے، کیسے میں تمہیں لکھ کر دے دوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ مجھے لکھ کر دے دیں، میں آپ کی ہر طریقے سے خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر نے کہا میں یہاں کا ہوں ہی نہیں، یہ میری ہے ہی نہیں ملکیت۔ انہوں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے یہ آپ کی ملکیت نہیں، لیکن یہ ساری زمین آپ کی ملکیت میں آئے گی، جب یہ زمین آپ کی ملکیت میں آئے گی تو آپ یہ مجھے لکھ کر دیں کہ یہ زمین آپ نے میرے نام کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لگا کہ یہ شاید کوئی خپتی ہے، کوئی پاگل ہے، وہ بہت بڑا یہودی عالم تھا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے لکھ دیتا ہوں، میرا کیا ہے، ایسے ہی مجھ سے کوئی لکھوا لے کہ بھائی فلاں 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 اتنی زمین میرے نام لکھ دو، اور ظاہر ہے کہ اس کے بدلے میں اگر مجھے کوئی فائدہ مل رہا ہے اور وہ زمین میری نہیں ہے، وہ اگلا بھی جان رہا ہے، مجھے بھی پتہ ہے، وہ صرف لکھوانا چاہ رہا ہے، اوکے ٹھیک ہے لے آؤ پیج۔ انہوں نے لکھ کر دے دیا، ٹھیک ہے یہ زمین تمہاری ہے۔ اب کیا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تجارت کی اور وہاں سے واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اچھا اس نے پوچھا، حضرت عمر نے اس سے یہودی سے پوچھا کہ بھئی تم یہ بات کیسے کہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ایک آخری زمانے کا نبی آئے گا، تم اس کے دوسرے خلیفے بنو گے اور یہ ساری زمینیں جو ہیں یہ تمہاری حکومت میں آئیں گی، تب میں تم سے مطالبہ کروں گا کہ یہ تم نے مجھے زمینیں لکھ کر دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی ہنسی آئی گئی، یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ خیر یہ واپس گئے، واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دعوے کے بعد 40ویں نمبر پر حضرت عمر مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ ہجرت کر کے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو یہ ساری زمینیں ان کے انڈر میں آئی۔ جب ان کی زمینیں انڈر میں آئی تو ملک شام کا وہ یہودی آیا حضرت عمر کے پاس، کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا؟ یہاں پر کلک ہوا حضرت عمر کو، ارے ہاں یہ تو پتہ نہیں میری جوانی کی بات ہے، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو کہہ رہے کہ ہماری کتابوں میں اتنی وضاحت کے ساتھ لکھی، ہم وہاں پر لوگ کو دیکھ کر ہی پہچان جاتے ہیں۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کی نشانی تھی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا نشانیاں نہیں لکھی ہوں گی تورات میں، اس طرح پہچانتے تھے یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو دیکھنے میں تو کر سکتے ہیں، یعنی ہمیں یہ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا یا کوئی اور ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہم کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتے، اتنی واضح نشانیاں تھیں۔ ان کے پاس یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، تحفے کا مال کھائیں گے۔ یہ حضرت سلیمان فارسی کو ایک یہودی نے بتایا تھا، جو انہوں نے یہ نشانیاں دیکھی تھی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسی کئی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، ساری نشانیاں وہ دیکھتے تھے ایسے اور اس طرح پہچانتے تھے جیسے بیٹوں کو پہچان جاتے ہیں۔ لیکن پہچاننا اور ہدایت ملنا ایک الگ چیز ہے، یہ ایک چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے ابو جہل بھی مانتا تھا، وہ بھی کہتا تھا کہ میں مانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا نبی ہے، لیکن میں اس پر ایمان نہیں لے کر آؤں گا۔ ایمان لانا الگ چیز ہے۔ یہودی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، دیکھ کر ہی پہچان جاتے تھے کہ یہ
برحق نبی ہے اور آخری نبی ہے، لیکن مانتے نہیں تھے، یہاں پر مار کھا جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سوچ سمجھ عطا فرمائے، سیدھا راستہ دکھائے، قبولیت کی ہمیں صلاحیت پیدا کرے، یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے کہ ہم قبول کر لیں، جو چیز جو حق ہے اس کو قبول کر لیں، جو ناحق ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ چیز یہ بڑی خاصیت ہے ہر انسان کی، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔